اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے بیان میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر غرامت التاخیر کی شرط یعنی لیٹ فائن کی شرط کانٹریکٹ میں پائی جاتی ہے تو وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، کیونکہ اس میں حرام شرط پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ شرط نہ رکھی جائے تو بہت سارے لوگ قسط کو ٹائم پر ادا ہی نہیں کریں گے، تو یہ مجبوری ہے کہ اس شرط کو رکھا جائے، ورنہ معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ اگر اس طرح سے ڈھیل دے دی جائے تو بہت سارے لوگ اس میں کمی کریں گے اور ٹائم پر ادا کرنے میں ادھر ادھر کے بہانے کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے بہانے کو ہم ختم کرنے کے لیے ہم سودی کاروبار میں پڑ جائیں، کیونکہ یہ چیز واضح طور سے سود ہے۔ کسی بھی قرض میں لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم قرض میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی قرض ہو۔ اور کسی کے اوپر کوئی قرض ہے اور وہ لیٹ کر رہا ہے تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ لیٹ کرنے کی وجہ سے اس قرض میں مزید اضافہ کرتے جائے۔ یہ بالکل کھلا ہوا ربا ہے، سود ہے، اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ ہم اس کی غلطی کو ہم دور کرنے کے لیے، اس کے بہانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کسی محرم اور حرام چیز میں واقع ہو جائیں، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی تلافی کرنے کے لیے دوسرے ایسے بدائل، دوسرے کچھ ایسی چیزیں ہم تلاش کریں جس سے ہم اس کے بہانے کو بھی ہم دور کر سکیں، یعنی کوئی لیٹ بھی نہ کرے اور ہمارا معاملہ بھی صحیح ہو جائے۔ کچھ جائز چیزوں کو تلاش کیا جائے، اور جائز چیزیں بہت ساری ایسی موجود ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر سخت دباؤ بنا سکتے ہیں سامنے والے کے اوپر کہ وہ اپنی قسطوں میں لیٹ نہ کرے، جہاں تک ہو سکے وہ قسط کو اپنے ٹائم ہی پر ادا کرے۔ جس طرح سے یعنی اس کا کفیل رکھ لیا جائے، ضمانت پہ اس کے کسی کو بنا لیا جائے، کسی کو اس کا ضامن بنا لیا جائے کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو فلاں شخص اس کا ضامن ہوگا، اس سے ہم بات کریں گے۔ یا اس چیز کو رہن رکھ لیا جائے، یعنی جس چیز کو بیچا گیا اس کے نام تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے کاغذات اپنے پاس رکھے جائیں کہ جب تک وہ چیز اس کی پوری قسطیں ادا نہیں کر دیتا ہے وہ اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس کو بیچنا چاہے بیچ نہیں سکتا ہے اس کے پاس، کیونکہ جس کو بیچا ہے اس کے پاس کاغذات اس کے موجود ہیں، وہ مرہون ہے، وہ چیز گروی پر پڑی ہوئی ہے۔ تو کچھ ایسے طریقے ہم اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اس کی کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، اس کا کوئی کفیل یا ضامن رکھ لیا جائے، ضمانت کسی چیز کے ذریعے سے رکھ لی جائے۔ اس طرح سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، جو جائز طریقے ہیں۔ لیکن جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم کسی حرام چیز کو لے کر سامنے آئیں اور یہ کہا جائے کہ ہم چونکہ وہ بہانہ نہ کرنے پائے اور وہ سود کی وہ ساری قسطوں کو اپنے ٹائم پر ادا کرے، لہذا ہم اس کے اوپر دھمکی یہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی تم لیٹ کرو گے ہم تمہارے اوپر سود کا اضافہ کر دیں گے، سود لگا دیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ حرام چیز ہو گئی۔ بھائی آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے حرام طریقے اپناؤ، کیونکہ یہ تو واضح سود ہے، کھلا ہوا سود ہے، یہی تو اصلی سود ہے، یہی تو جاہلیت میں یہی تو پھیلا ہوا سود تھا کہ لوگ جب کسی کے اوپر کسی کا قرض ہوتا تھا اور وہ اس کا ٹائم ہو جاتا، وہ ٹائم پہ نہیں دے پاتا تو کہتا کوئی بات نہیں، تم 1 مہینے کے بعد دو، مگر تھوڑا سا ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، 100 روپے کے بجائے آپ کو 110 روپے دینے پڑیں گے، اگلے مہینے دے دو، اگلے مہینے دے پڑا کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دو، ہم 120 روپے دے دینا۔ اس طرح سے وہ بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ تو یہی اصلی سود ہے۔ تو ہم سود میں اضافہ، قرض میں اضافہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرض میں ٹائم کی وجہ سے کوئی بھی اضافہ کیا گیا یہ کھلا ہوا سود ہے۔ قرض میں ٹائم کی وجہ سے اضافہ کیا گیا، تاخیر کی وجہ سے اضافہ کیا جاتا ہے اگر، تو یہ کھلا ہوا سود ہے، اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم دوسرے جائز طریقے سے ہم ختم کر سکتے تھے، جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جاہلی جو صورت پھیلی ہوئی ہے یہ چیز ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔